آج ہم انشاءاللہ حسن خاتمہ کی دعائیں کریں گے۔ یہ بابرکت دعا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مکمل اقتدار عطا کر دیا اور ان کے والدین اور بھائیوں کی ملاقات کے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، جس طرح تو نے دنیا میں مجھ پر اکرام اور انعام فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی مجھ پر انعام و اکرام فرما۔ اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو فوت کرے تو اسلام کی حالت میں فوت کرے اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ملائے، صالحین کے ساتھ ملائے۔ اور صالحین سے مراد ان کے وہ انبیاء بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن سے یعنی کہ جن کی کیٹیگری سے یعنی انبیاء کی کیٹیگری سے وہ تعلق رکھتے تھے، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ ہو۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اپنے والد کو اپنے باقی بھائیوں کی بنسبت زیادہ محبوب تھے، لہذا بھائیوں کو اس وجہ سے ان کے ساتھ حسد ہوا اور انہوں نے انہیں باپ کی نگاہ سے دور کرنا چاہا، جس کے لیے انہیں بالآخر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے اور مصر جا کر ان کو چند دراہم کے عوض بیچ دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا، لیکن وہاں ایک اور مشکل پیش آئی کہ اس کی بیوی کی کچھ ایسی چالیں تھیں جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو ترجیح دی۔ جیل میں وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت محسن قرار پائے اور بالآخر وہ ایک خواب کی تعبیر کے بتانے کے نتیجے میں بادشاہ کے پاس خزانچی مقرر کر دیے گئے اور بالآخر ملک مصر ان کے اختیار میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گئے۔ دینی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بحیثیت نبی چن لیا تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ اب اتنا کچھ پانے کے بعد دنیا میں انسان کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا کہ کچھ اور مانگے، اور انہوں نے اپنے لیے کیا چاہا؟ اپنی واپسی اور اپنی آخرت کی بہتری کی دعا کی۔ عام طور پر جب دنیا کسی کو اتنی زیادہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی آخرت کو نہیں بھولے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔